سرائے کی ایف کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں، شکریہ، جزاک اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود پاک اللهم صل صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، میرا بات تو آپ ہر جمعہ تقریباً ساتھی دوست سنتے ہی رہتے ہیں۔ اصل بیان ہوگا ہمارے استاد محترم مفتی شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر حضرت مفتی منیر احمد صاحب کا وہ بیان فرمائیں گے اور تشریف لانے والے ہیں۔ ان کے آنے تک کچھ چند معلومات اور پھر میرے بعد ہمارے بھائی ڈاکٹر عمران فراز صاحب آپ کو صرف تعارف کے لیے کھڑے ہوئے تھے، دوبارہ انشاءاللہ آپ کو نعتیہ کلام سنائیں گے، صحابہ اکرام اہل بیت کی شان سنائیں گے انشاءاللہ۔ تو چند منٹوں کے لیے آپ کے سامنے چند معروضات پیش کرنا چاہوں گا۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے یہ ہماری خوش قسمتی ہے، دیکھیں برائی کو روکنے کا ایک طریقہ یہ ہے جہاں برائی آ رہی ہو اس کی جگہ نیکی لے کر، سبحان اللہ۔ جہاں برائی آ رہی ہو اس کے سامنے نیکی لے کر کے آؤ۔ سبحان اللہ۔ تو جب نیکی رائج ہو جائے گی برائی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارے ہاں مہندی کی رسم پر برائی شروع ہو رہی تھی، ہمارے بھائی عبدالستار نے اس کی جگہ نیکی رائج کرنے کی کوشش کی۔ ہمارے چک میں پہلے بھی ہمارے دوستوں نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عنایت فرمائے، انہیں بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عنایت فرمائے کہ آپ کی تشریف آوری سے یہ بات تو پتہ چل گئی نا کہ صرف ناچنے والے نہیں ہیں، اللہ والے بھی ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے بھی ہیں، قرآن پڑھنے والے بھی ہیں، حدیث پڑھنے والے بھی ہیں، درود پڑھنے والے بھی ہیں۔ صرف ڈھول ڈھمکے والے نہیں ہیں، خسروں کو نچوانے والے نہیں ہیں، پیسہ اڑانے والے نہیں ہیں، اپنا پیسہ حلال کرنے والے بھی ہیں۔ سورہ نجم سے میں نے آیات پڑھی ہیں، ان آیات کا ترجمہ سنیے، پھر انہی کے تحت میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّهُ، پکی بات ہے کہ وہ اللہ اضحکا ہنساتا بھی ہے، وَأَبْكَى اور رلاتا بھی ہے، ہنساتا بھی ہے رلاتا بھی ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ، وہی اللہ ہے جو موت بھی دیتا ہے، وَأَحْيَا اور زندگی بھی دیتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، وہی اللہ ہے جس نے جوڑے جوڑا پیدا کیے، مرد بھی پیدا کیا اور عورت بھی پیدا کی۔ اور پھر آگے فرمایا من نطفۃ اذا تمنى، مرد اور عورت کو ایک گندے پانی کے نطفے سے پیدا کیا۔ من نطفۃ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، فرمایا کہ پہلی دفعہ اس نے گندے پانی سے پیدا کیا، دوسری دفعہ قبر کی مٹی سے پیدا کیا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، وہی مالدار بناتا ہے، وہی مال باقی رکھتا ہے، یعنی مال دیتا بھی وہی ہے، بچاتا بھی وہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بچانے والا کوئی اور ہے، دینے والا کوئی اور ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہوا جو پہلی آیت میں نے پڑھی تھی نا، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے۔ ہنساتا کیسے ہے؟ خوشیاں دے کر کے ہنساتا ہے۔ ابکا رلاتا کیسے ہے؟ غم دے کر کے رلاتا ہے، پریشانیاں دے کر کے، بیماریاں دے کر کے۔ ہنساتا بھی وہی ہے، رلاتا بھی وہی ہے۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ جب وہ نعمت دیتا ہے، ہنساتا ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے جب اللہ تعالیٰ تمہیں نعمت دے وہ پہلے سے اللہ کا زیادہ ذکر کر، اور جب وہ رلاتا ہے تو پھر بتایا کہ روتے وقت بھی اسی کو ہی یاد کرنا۔ روتے ہوئے بھی کیا، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو ہنستے ہوئے بھی اماں کہتا ہے اور روتے ہوئے بھی اماں ہی کہتا ہے۔ تو ایسے ہی فرمایا کہ بندہ جو ہے اس کو ہنساتا بھی اللہ ہے، رلاتا بھی اللہ ہے، خوشی بھی اللہ دیتا ہے، غم بھی اللہ دیتا ہے۔ لیکن اسلام نے، شریعت نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
بتایا اور تعلیمات نے بتایا جب خوشی ملے پہلے سے زیادہ اللہ کو یاد کرو۔ اللہ اب اس کی میں مثال دوں گا نا، پھر آپ کے ٹھکانے آئیں گے کہ قاری صاحب نے بات صحیح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نعمت دیتا ہے تو کہتا ہے پہلے سے زیادہ میرا ذکر کرو، پہلے سے زیادہ مجھے یاد کرو۔ اب 5 وقت کی نماز کے لیے آپ تشریف لاتے ہیں نا، تو شریعت نے نہیں کہا کہ فلاں ذکر کریں، آپ راستے میں آ رہے ہیں کوئی ذکر بھی کر سکتے ہیں، کوئی ذکر اذکار بھی درود بھی پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، الحمدللہ بھی کہہ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، الحمدللہ بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ اکبر بھی کہہ سکتے ہیں، ذکر اذکار کوئی بھی کر سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ شان محمد مصطفیٰ۔ استادوں کی موجودگی میں گفتگو کرنا انسان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے، اور جو جب کمی کوتاہی ہوتی ہے تو اس میں ہمیں سبق بھی دیتے ہیں۔ تو اس لیے ان کی موجودگی میں اپنی بات کو جاری رکھوں گا ان کی اجازت سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو شریعت نے یہ کہا ہے، قرآن نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے یہ کہا کہ جب اللہ کی نعمت ملے تو پہلے سے زیادہ ذکر کرنا۔ یہ بات میں آپ کو سمجھاؤں، اللہ کو پہلے سے زیادہ یاد کرنا۔ اب اسی بات کو میں آپ کو سمجھانے کے لیے ذکر کرنا چاہوں گا، مثال دینا چاہوں گا۔ میں نے یہ مثال دی کہ آپ قرآن یہ کہتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ جب نماز کے لیے آپ آ رہے ہیں تو کوئی سا ذکر بھی کرتے ہوئے آ سکتے ہیں، لیکن ایک موقع ایسا ہے، ایک نماز ایسی ہے اور وہ خوشی کا ایک اضافی موقع ہوتا ہے، شریعت نے اس اضافی موقع پر اضافی ذکر بتایا۔ وہ کون سا موقع ہے؟ وہ موقع ہے نماز عید کا۔ شریعت نے بتایا ہے آپ جب عید والے دن آ رہے ہوتے ہیں نا تو عالم بتاتے ہیں آپ کو، حافظ بتاتے ہیں، امام مسجد بتاتے ہیں کہ جب آپ آ رہے ہیں تو کہتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد بتاتے ہیں نا۔ جب آئیں تو ایک راستے سے آئیں، جائیں تو دوسرے راستے سے جائیں۔ مطلب کیا ہے؟ کیوں یہ ذکر کرتے جاؤ کہ تمہاری زبان سے ایک اضافی ذکر ہونا چاہیے کہ اللہ کی اضافی نعمت ملی ہے، سبحان اللہ، کہ نعمت اضافی ہے تو ذکر بھی اللہ کا اضافی ہونا چاہیے نا۔ اچھا پھر اس سے ایک اور مثال سن لیجیے۔ دیکھیں نماز میں آپ ابتدا کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر، ہاتھ باندھیے، نماز شروع ہو گئی۔ اب اتنے سے ہی آگے کہہ دیا اللہ اکبر، پھر کہہ دیا سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر۔ لیکن اللہ پاک نے جب اضافی نعمت دی نا، اضافی خوشی دی، تو اللہ نے فرمایا پھر ایک دفعہ اللہ اکبر کہنا کافی نہیں ہے، پھر کہو اللہ اکبر۔ عید والے دن کیسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جب اللہ کی نعمت اضافی ملی ہے تو ذکر بھی اضافی ہونا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب اللہ کی نعمت پہلے سے زیادہ مل رہی ہے تو پھر اللہ کا شکر بھی پہلے سے زیادہ ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بھی یہی تعلیم فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرا محبوب پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عنایت فرمایا۔ حوض کوثر حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، اور فرمایا اس کے برتن آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز عنایت فرمایا کہ اپنی امت کو اسی حوض کوثر سے بھر بھر کے پلائیں۔ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرا محبوب پیغمبر ہم نے آپ کو حوض کوثر عنایت فرمایا۔ جب ہم نے آپ کو یہ اضافی نعمت دی ہے تو فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ،
میرا محبوب پیغمبر ہم نے آپ کو یہ اضافی شان بخشی ہے تو آپ ہماری نماز بھی پڑھیے، قربانی بھی کیجیے۔ نعمت اضافی ہے تو نماز بھی اضافی آپ پڑھیے نا، قربانی بھی آپ کیجیے نا۔ تیسری مثال آپ کو دینے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ایک اور چھوٹی سی صورت میں فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، میرا محبوب پیغمبر آپ کے پاس میری مدد بھی آ چکی ہے، والفتح، اور آپ کے پاس فتح بھی آ چکی ہے، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، میرا محبوب پیغمبر اب لوگ جوق در جوق اسلام میں آ گئے ہیں۔ اب کیا ہے، جب آپ فتح یاب بھی ہو گئے ہیں، آپ کے پاس اللہ کی مدد بھی آ چکی ہے، اسلام بھی پھیل چکا ہے، تو فرمایا پھر میرا حمد تو بنتا ہے نا، پھر میری تعریف تو بنتی ہے۔ فرمایا فسبح بحمد ربک، میرا محبوب پیغمبر اب میری حمد بھی کیجیے، تسبیح بھی کیجیے۔ تو جب اللہ کی نعمت آتی ہے تو اللہ کا مطالبہ بڑھ جاتا ہے کہ زیادہ ذکر کرو، زیادہ۔ تو ہمارے بھائی کو اللہ رب العزت نے یہ خوشی کا موقع دیا ہے تو اس میں اب خسرے نہیں نچوانے، اس میں اللہ کا اضافی ذکر کرنا۔ یہ خوشی کا موقع ہے تو اضافی ذکر کرنا۔ اور اگلی بات سمجھیے، یہ کوئی دنیا داری نہیں ہے شادی، شادی کو آپ نے دنیا داری سمجھا ہوا ہے، شادی دنیا داری نہیں ہے، یہ دین داری ہے، سبحان اللہ، دنیا داری نہیں ہے۔ اور شادی کرنا ہمارے صرف نبی کی سنت نہیں ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ اور پھر کسی نے کیا خوب بات کی، جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ میری بات پر غور کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زندگی لکھتے ہیں نا، زندگی دیوار پر لکھ دیں، تختی پر لکھ دیں، زندگی لفظ لکھ دیں، اس کا جو پہلا حصہ ہے نا زے اور نون، اس کو علیحدہ لکھیں تو اس کو پڑھا جائے گا زانہ، کیا پڑھا جائے گا؟ اور فارسی زبان میں زان عورت کو کہا جاتا ہے۔ گویا کہ زندگی کا ایک اہم حصہ عورت ہے، زندگی کا ایک اہم حصہ عورت ہے، اور عورت کے بغیر زندگی ادھوری ہے، عورت کے بغیر زندگی ادھوری ہے، جیسے لفظ ادھورا ہے ایسے زندگی ادھوری ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو مثال دوں کہ زندگی کیسے ادھوری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نے تو یہ سمجھا ہوا ہے بیوی آئے گی نا کپڑے دھو کر کے دے گی، روٹی پکا کر کے دے گی، کھانا گھر بو کر پھیرے گی، نہیں۔ جب ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی اللہ رب العزت نے پھر بھی مرد کو عورت عنایت فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا نا جنت میں، تو دسو جنت میں جو روٹی پکانے کی ضرورت ایسی ہونا تھی؟ آدم علیہ السلام کو کپڑے دھلوانے کی ضرورت تھی، مکان میں بوکر دینے کی ضرورت تھی انہیں کہ اس کے لیے عورت دی ہو؟ اللہ رب العزت نے عورت دی، فرمایا لیسکن الیہا، میرا آدم پیغمبر تاکہ آپ اس سے سکون حاصل ہے۔ تو بتایا کہ بندہ جنت میں بھی ہو تو عورت کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ اور پھر عورت اگر اچھی مل جائے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة الصالحہ خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، نیک بیوی مل جائے تو یہ دنیا کی بہترین دولت مل گئی، بہت بڑی دولت ملتی ہے، نیک بیوی مل جائے۔ کہا کہ نیک عورت انسان کو بادشاہ بنا دیتی ہے، اور بری عورت بادشاہوں کو تخت سے گرا کر ان کی پگڑیاں لوگوں کے قدموں میں گرا دیتی ہے۔ اس لیے عورت بیوی ہمیشہ اچھی تلاش کریں، ہمیشہ اچھی تلاش کریں، کبھی صرف دھن دولت پر نہ جائیں، کبھی صرف عمارت پر نہ جائیں، کبھی شوخیوں پر نہ جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع ولمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ابو ہریرہ میرے شاگرد، چار وجوہات کی بنیاد پر عورت سے شادی ہوتی ہے، اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے، اس کا مال دیکھا جاتا ہے، اس کا دین دیکھا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ جب بھی تم شادی کرنا دین کو پہلے رکھنا، دین کو پہلے رکھنا پھر شادی کرنا۔ ہم تو پہلے جاتے ہیں مکان کی میں لینا، جدار کتنی ہے، جہیز کتنی آئے گی، اور اتنے مردانے بنتے ہیں، اتنے مردانی ہم دکھاتے ہیں کہ اکثر جنازے پہ جائے گا نا، وچوں کئی بڑے بڑے مفتی ہونے ہیں، اور کوئی باہر بیچارے سادہ لوگ ہوتے ہیں آگے بڑھتے ہیں عورت کی میت کو کندھا دینے کے لیے، غیر محرم کندھا کوئی نہ دے، ناجائز ہے۔
دور سے مفتی صاحب اعلان کر رہے ہوتے ہیں غیر محرم، وہ پچھو اپنے مفتی ہونے نا اعلان کر رہے ہوتے ہیں غیر محرم بندہ کوئی نہ دے، ناجائز ہے، حالانکہ شریعت نے کہا ہے کہ جائز ہے، دے سکتے ہو۔ یہ زیادہ متقی اور پرہیزگار بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اعلان کر رہے ہوتے ہیں درمیان میں، حالانکہ اعلان تو اس وقت ہونا چاہیے جب عورتیں اپنی محفل کے اندر سج دھج کے کھڑی ہوتی ہیں اور شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے، وہاں کوئی شیر مرد کھڑا ہو نہ کہے کہ ہماری عورتوں کی کوئی تصویر نہ بنائے، وہاں کوئی مرد مجاہد کھڑا ہو نہ کہے کہ ہماری عورتوں کی ویڈیو کوئی نہ بنائے، وہاں کوئی بندہ کھڑا ہو نہ کہے کہ ہماری عورتوں کی تصویریں باہر نہیں جانی چاہیے، وگرنہ ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مردانگی تو جہاں چاہیے، وہاں تو اس بیچاری نے کفن پہنا ہوتا ہے، وہاں تو اس کو کندھوں پر اٹھایا جانا ہوتا ہے، وہاں تو اس کا معاملہ ہی علیحدہ ہوتا ہے۔ کئی جگہوں پر شریعت جا کر کے خاموش ہو جاتی ہے، معاملے جدا جدا ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا عورت تلاش کریں، اچھی تلاش کریں، اور عورت ہی انسان کو کامیابیوں کے زینوں پر لے جاتی ہے، حوصلہ دیتی ہے اگر عورت اچھی نکل آئے۔ اس لیے رشتہ کرتے وقت خوب خیال سے رشتہ کریں۔ ہم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی نازل ہوئی، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو پہلی اصلی شکل کے اندر، پوری شکل کے اندر دیکھا، 600 پر ایک پر ایسے پھیلاتے تو مشرق تک پھیل جاتا، ایک پر پھیلاتے تو مغرب تک پھیل جاتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس پر کب کبھی تاری ہو گئی۔ آپ گھر تشریف لائے تو آپ نے گھر والی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر پہنا دیجئے، چادر پہنا دیجئے۔ خشیت علی نفسی، حضور فرمانے لگے مجھے اپنی جان کی فکر پڑ گئی ہے۔ اتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گھر والی نے حوصلہ دیا، واللہ لا یخزیک اللہ، میرا محبوب، میرے سر کے تاج، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ کو عزتوں سے نوازے گا۔ اور پھر اس کے بعد حضور کی جو تعریفیں کی ہیں، ایسے ہی بیویوں کو تعریف کرنی چاہیے۔ کیا کہا؟ انک لتصل الرحم، آپ ایسے ضائع چلے جائیں گے، انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داروں کو جوڑ کے رکھتے ہیں، آپ کوئی عام آدمی تو نہیں ہے، آپ کی تو رشتہ داروں سے بنی ہوئی ہے۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ، آپ کوئی عام شخصیت تھوڑی ہے، آپ تو نادار مفلس لوگوں کا، غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ وتکسب العدوم، آپ کوئی عام تھوڑی ہیں، آپ تو لوگوں کو کما کر کے دینے والے ہیں، آپ کوئی عام تھوڑی ہیں۔ وتقری الضیف، آپ تو مہمان نواز ہیں، آپ کوئی عام تھوڑی ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، آپ تو حق بجانے میں نظر آتے ہیں، جب دو فریقوں میں جھگڑا ہوتا ہے تو آپ حق کی طرف نظر آتے ہیں۔ تو محبوب لا یخزیک اللہ، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ زبان سے آپ کو حوصلہ دیا، زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا۔ پھر اس وقت کے مطابق جو بڑا عالم تھا نا، بڑا عالم ورقہ بن نوفل، ان کے پاس لے کر کے گئی حضرت خدیجہ الکبریٰ، لے کر کے گئی کہ اسمع ابن اخیک، اپنے بھتیجے کی بات سن لیجیے۔ تو نے کہا کہ یہ وہ پیغام آپ کے پاس آیا، ورقہ بن نوفل نے کہا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اس لیے آپ گھبرائے نہیں۔ اب دیکھیے بیوی ہو تو ایسی ہو جو زبان سے اپنے گھر والے کو حوصلہ دے، پھر اس کا نکالنے کے لیے ایسے شخص کے پاس بھی لے جائے جس سے ان کے دل کو تسلی ہو۔ تو گھر والی تلاش کریں تو ایسی تلاش کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کو گلی میں گشت فرما رہے ہیں، آخری بات ذکر کر رہا ہوں، گلی میں گشت فرما رہے ہیں اور رات کا وقت ہے۔ یہ تاریخ عمر بن عبدالعزیز کے اندر پہلی بات لکھی ہوئی ہے، جس کا ترجمہ حضرت مولانا یوسف الدانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت فرما رہے ہیں، تو گشت فرماتے ہوئے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ بیٹا دودھ میں پانی ملا دو، دودھ میں پانی ملا دو۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کی حکومت ہے، انہوں نے منع کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا عمر اس وقت کہاں دیکھ رہا ہے؟ انہوں نے کہا عمر نہیں دیکھ رہا، تو عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ عمر نے بات نوٹ کر لی، دل کی تختی پر لکھ لی۔ گئے صبح اپنے بیٹے کا نام تھا عاصم، ان کو بلایا اور عاصم سے کہا بیٹا فلاں جو گھر ہے نا، وہاں ایک جوان بچی ہے، وہاں رشتے کا پیغام ہے۔ ابا جی کیا دیکھ کر کے آئے؟ انہوں نے کہا رات ایک جملے نے ہی میرا دل ٹوٹ لیا،
عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اس ایک جملے نے میرا دل ہی لوٹ لیا. تو پیغام بھیجا، رشتہ ہو گیا، رشتہ ہو گیا. اس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی. اس کا نام تھا، بعضوں نے لکھا لیلا تھا، بعضوں نے لکھا کہ اس کا نام قریبہ تھا، بعضوں نے لکھا اس کا نام تھا عاصم، عاصم کی بیٹی، حضرت عاصم کی بیٹی. پھر اس عاصم عاصم کا نکاح عبدالعزیز سے ہوا. جیسے ہوا عبدالعزیز بن حکم بن مروان سے ہوا. اس سے نکاح ہوا تو عبدالعزیز کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا عمر بن عبدالعزیز. کیا نام تھا؟ عمر بن عبدالعزیز. اس عمر بن عبدالعزیز نے پھر ویسی حکومت کی جیسے کہ حضرت عمر نے. سبحان اللہ. یہ رشتوں کا اور نسلوں کا اثر اتنے دور تک جاتا ہے، اور دور اندیش لوگ ایسے دور دیکھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ اس نسل کے اندر اللہ رب العزت کی پہچان کتنی ہے اور عقیدہ کتنا پختہ ہے. اللہ رب العزت. اور پھر میں آخری بات ذکر کرنا چاہوں گا، آپ سب دوستوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، آپ آج جو بڑے بیٹھے ہیں، چھوٹے بیٹھے ہیں، تہیہ کریں گے، اپنی اولادوں کے نکاح کریں گے، سادگی سے کریں گے. شادی آپ پرانے لوگ شادی کو کیا پڑھتے ہیں؟ سادی. کیا پڑھتے ہیں؟ اور یہ بہت اہم بات ہے. اگر یہ غلطی سے یہ بات نکلتی ہے شادی کو آپ سادی پڑھتے ہیں، ہونا بھی سادی چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ سادی. سادی ہونا چاہیے. شادی سادی ہونی چاہیے. اس لیے آپ کی زبان سے اللہ بات تو صحیح نکالتے ہیں، کام بھی صحیح کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں